ہیں جی اتوار کے روز رؤوف کلاسرا صاحب کا سنا پروگرام جس میں انہوں نے آپ کا ذکر کیا. آپ نے کامران شاہد کے ساتھ پروگرام میں کہا تھا کہ ایروگنٹ کا لفظ میرے لیے گالی ہے. مجھے دکھ ہوا جب رؤوف کلاسرا نے مجھے ایروگنٹ کہا. تو رؤوف کلاسرا صاحب نے آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے حسن بھائی کو ایروگنٹ کبھی نہیں کہا، بلکہ میرا کہنا تھا کہ پاکستانی ثقافت میں اینگری ینگ مین کا رول حسن نثار نے ادا کیا ہے. ایروگنٹ اور اینگری ینگ مین میں بہت فرق ہے. حسن بھائی کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگتی تو آپ فون پہ مجھے بتاتے ہیں. اچھا حسن بھائی، کسی کے کہنے پہ یقین مت کریں ورنہ کل کو کوئی اور بات بھی آپ کو غلط سلط بتائی جا سکتی ہے. تو حسن صاحب، کیا آپ رؤوف کلاسرا کے بیان کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ اب تو میرے خیر خواہ کہنا ہے، میں الٹا شرمندہ ہو گیا ہوں. اور سچی بات ہے کہ اگر رؤوف کلاسرا نے یہ کہا بھی ہوتا، اب تو میں کلیئر ہو گئی نا بات، واقعی میں نے سنی سنائی آگے چلا دی، میری حماقت ہے. اگر رؤوف کلاسرا نے یہ کہا بھی ہوتا تو میری محبت میں کمی نہ آتی. اس کی وجہ ہے مجھے رؤوف کلاسرا ہر اعتبار سے بہت پسند. بحیثیت انسان، ٹی وی کے اوپر ان کی پرفارمنس، ان کا کالم بہت خوبصورت. تو میرے لیے تو ہی از لائک اے برادر. وہ جو میں نے کہا نا مجھے دکھ ہوا، تو دکھ اس لیے ہوا نا اپنوں سے. وہ منصور کو جب لوگ سنسار کر رہے تھے تو کسی نے منصور حلاج کے دوست کو کہا کہ اس کو تم بھی مارو پتھر. اس نے کہا میرا تو دوست ہے، میں نہیں مار سکتا، میں تو اس کو پھول مار سکتا ہوں. تو اس نے کہا پھول مارا. اس نے پھول مارا. یہ ایک حکایت ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے. تو منصور حلاج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لوگوں نے کہا پتھر کھا کے تو تجھے کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا دوست پھول بھی مارے. تو رؤوف کلاسرا میرا بھائی ہے، آئی ایم پراؤڈ آف ہیم. یہ پہلے بھی تھا، یہ اب بھی ہے. یہ جب مجھے یہ غلط کسی نے کہہ دیا، میں منہ اٹھا کے میری حماقت ہے بیسیکلی. تو لیکن ایک لمحے کے لیے میرے دل میں کوئی رنج اور ملال نہیں. مجھے رؤوف کلاسرا اتنا ہی پیارا لگتا ہے جتنا پہلے. اللہ رؤوف کلاسرا کو اپنی امان میں رکھے، اس کی عزت میں، اس کی صحت، زندگی، فیملی، سب کو اپنی امان میں. اس میں ایک اور بات ہے کہ جی شکیل صاحب سے بات کریں گے تو بھئی ان کا حق ہے. ان کے نزدیک اگر ایک پورا گینگ بیٹھ کے وہ ان کی سرجری کر رہا ہے، پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، تو وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اٹ از اے رائٹ کہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، اس کے وہ جو سربراہ ہیں ان سے وہ بات کیوں نہ کریں اپنا پوائنٹ آف ویو کہ جی آپ ساری کی ساری ٹیم اس طرح کی بات تو نارمل بات ہے. تو آپ نے آخر پہ یہ لکھا ہے کہ میڈیا مالکان کی مرضی سے. دیکھیں بات سنیں، میرا ایک پورا کیریئر ہے، میری بنتی نہیں کسی سے. پیپلز پارٹی کے لیے میں نے جیلیں کاٹی صرف ایک خبر. میں اخبار کا سربراہ تھا، ایک خبر ہے. نہ میں نواز شریف صاحب کو جانتا، نہ میں مریم کو کبھی دیکھا ملا. تو میں نے اس بری طرح ریئیکٹ کیا تھا کہ اس کو اسکینڈلائز کیا گیا. اس کے بعد بی بی نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپالوجائز کیا، چونکہ ان کو اردو آتی نہیں تھی. یہاں سے لوگوں نے مجھے بیک گراؤنڈ کا بھی پتا ہے کس نے وہ ساری موو چلائی تھی کہ جی اس کو بریف کیس مل گیا تو فلانا. اچھا، اگلے دن بی بی کو کسی نے وہ کالم پڑھ کے سنایا، تو دنیا میں نہیں ہے. تو شی واز شاکڈ. انہوں نے فون کر کے اپالوجائز کیا. میں نے کہا بی بی میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں مساوات کے. مجھے آفس میں ان کا فون آیا تھا، یہ وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی. شی بینک دا فون. تو میں نے اپنے اسٹاف کو بلا کے کہا کہ بھئی اپنی مینجمنٹ کو کہہ دو اپنا ایڈیٹر ڈھونڈ لو، میں کل سے نہیں آ رہا. اور پھر میں نہیں گیا واپس. ٹھیک ہے، لیکن شی واز ویری اپسیٹ. ان کو وہ کالم بہت اچھا لگا اور ان کو یہ بات بہت معیوب اور ناگوار گزری کہ مساوات میں مریم کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی. پتہ نہیں کیپٹن صفدر زندہ باد، اس طرح کی کوئی گھٹیا قسم کی کوئی نا سرخی لگائی ہوئی. چھوٹی خبر تھی لیکن فرنٹ پیج پہ تھی. تو یہ چلتا رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے.
ہمارے یہاں تو پولیٹیشین ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں، وہ ولگر، وہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی کہہ رہا ہے، اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون شیری مداری کے بارے میں، خواجہ آصف تھا، بے شمار مثالیں ہیں، میں ایک کا نام میں نے لے لیا، غلطی کی، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں بھائی، اس ملک میں پہلے 2 تھیں اور اب 3 ہیں، جب تک 2 رہیں برسا برس میں دونوں کے بارے میں یکساں ٹھوکتا رہا. ان کو ضیاء شاہد مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ کا آغاز ہے ایز اے کالمسٹ، یہ 30 سال پرانی بات ہے، تو 2 مین اسٹریم پارٹیز ہیں، آپ نے دونوں کو رگڑا لگانا شروع کر دیا، آپ کو پڑھے گا کون؟ میں نے کہا جی کوئی بھی نہ پڑھے، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، مجھے تو اور بھی 4 کام آتے ہیں زندگی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، آئی ڈو سم تھنگ ایلس. لیکن میں صرف اس لیے نہیں ڈنڈی مار سکتا، یہ دونوں ایول ہیں. اس زمانے میں لکھا کرتا تھا کہ ایک چھری ہے ایک چھرا ہے، ایک کھڈا ہے ایک کھائی ہے، ان میں صرف جینڈر کا فرق ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. نواز شریف اور بے نظیر دونوں کے بارے میں. اچھا، تو میرے جیسے بندے سے یہ ایکسپیکٹ ہے، وہ بنی میری نہیں آج تک کسی کے ساتھ، سال نہیں گزرا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں سب سے پہلے میں پھٹا میں، اور بری طرح. اور مجھے اپنے طور پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران نے کہا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، تم لوگوں کو ہوش کرنی چاہیے. دیکھو میرے جیسے آدمی سے یہ توقع رکھنا، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میرا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا بھائی؟ میں نے زندگی میں لے دے کے خاص طرح کی ساکھ ہی تو کمائی ہے، باقی بھی اللہ کا میرے پہ بہت احسانات ہیں، کوئی گلا شکوہ ہے نہیں، میری تو کبھی بنی نہیں کسی کے ساتھ. اگر یاد رکھیں میں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ یا کبھی کسی کے ساتھ مل کے کھیلا ہوتا یا کسی کی سنی ہوتی تو بھائی کپڑے تو دور کی بات ہے، یہ میرے جسم پہ کھال بھی نہ چھوڑتے. ایک کی حکومت گئی دوسرے کی آئی، وہ پتہ لگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی ایک قیمت ہے جو میں نے چکائی ہے اور اب بھی چکا رہا ہوں، اور پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرائے گا. وہ میں نے تو گھر چھوڑ دیا تھا اس بات پہ، شہزادوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے میں چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ لاہور آ گیا. پہلے ہاسٹل رہتا تھا تو کیا زندگی تھی، اس کے بعد یہاں آیا تو میرے پاس رہنے کو ٹھکانا نہیں تھا. میرا ایک دوست ہے اوسط رضا زیدی، میری کل رات ہی بات ہوئی ہے، تو روفی کے گھر میں 1.5-2 مہینے، اس کے بعد ریڈی کی میں قصے آپ کو سناتا ہوں. تو کیوں سناتا ہوں؟ دیر از اے بیک گراؤنڈ. ڈکٹیٹ کرنے والا، ہاں میری اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے، کسی جہالت کی وجہ سے تعصب کبھی نہیں برتا. اللہ کو جان دینی ہے بھائی، تو اس میں کیا ہے؟ اور مجھے رب نے ہر چیز سے بے پایا نوازا. وہ کہتے ہیں کبڑے کو لات راس آ گئی، میں جاؤ لکی جیلیں کاٹ کے ایک صورتحال ایسی کریٹ ہو گئی کہ آئی ٹو لیو دا کنٹری. ملک چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 30 سال کی عمر میں نے پہلا گھر بنایا. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے نہیں کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا، یہ آپ یقین رکھیں. مجھے ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں تو صرف آپ، یہ ملک اور یہاں کے رہنے والے. میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، باقی کسی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہ کبھی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. جھک مار رہی ہیں ایسی عمر میں مار رہی ہیں. یہ کمپرومائز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ناٹ ایٹ مائی اسٹیج. جب کچھ نہیں تھا تب نہیں کیا، اب کسی چیز کی کمی نہیں اب کروں گا میں. اس لیے پلیز